وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. سامعین محترم، میں آج کی اس پروقار محفل میں جس عنوان کو لے کر آیا ہوں وہ ہے حقیقی مسلمان کے اوصاف۔ سامعین گرامی، اسلام امن و آشتا کا درس دیتا ہے۔ اسلام عدل و انصاف کا سبق پڑھاتا ہے، اور اسلام مساوات اور برابری، اخوت و بھائی چارگی کا سبق پڑھاتا ہے۔ جب مذہب اسلام اتنا پاکیزہ ہے تو یقیناً اس مذہب کے ماننے والے اور اس کی پیروکار باطنی صفات سے آراستہ ہوں گے۔ یقیناً وہ ملکوتی شمائل سے متصف ہوں گے۔ لفظ مسلمان سلامتی سے محفوظ و مشتق ہے، لفظ مومن امن و امان سے مشتق ہے۔ جس کے مؤخذ میں امن و سلامتی کا معنی پہنا ہو وہ یقیناً عالم دنیا کے لیے امن و آشتا اور سلامتی کا ضامن ہے۔ سامعین گرامی، ایک حقیقی مسلمان کے اندر کیا اوصاف ہونی چاہیے، وہ کن خصلتوں کے حامل ہو؟ آئیے اس کے متعلق قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حقیقی مسلمان، حقیقی مومن کون ہے؟ تو قرآن اس کا جواب یوں دیتا ہے، قد افلح المؤمنون۔ کامیابی اور فلاحی سے ہمکنار ہونے والی مسلمان کی پہچان تمہیں کراتا ہوں۔ وہ اللہ کے حضور نیاز سے کھڑے ہونے والا ہوتا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ بےہودہ اور لغو بازی سے خوش و دور ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ اللہ کی دی و مانگی محتاج و مسکین کی اعانت کرنے والا ہوتا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ عصمت و حیا کا فکر ہوتا ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ بے در عہد و وفا اور مجسم آمین ہوتا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ حد درجہ نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نتیجتاً یہی بندہ جنت کا حقیقی وارث اور فردوس بالا کا متین و مستحق بنتا ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ سامعین گرامی، آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات میں حقیقی مسلمان کی کیا اوصاف وارد ہوئی ہے، کچھ دیر اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ فرمایا مومن نہ طعن و تشنیع کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا اور نہ بد زبان ہوتا ہے۔ لیس المؤمن بالطعن ولا باللعن ولا الفاحش ولا البذیء۔ ایک حقیقی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینہ بن کر اس کے عیب بتاتا تو ہے، لیکن اعلان کا درج دیتا۔ المؤمن مرآت المؤمن، حقیقی مسلمان بھائی چارگی اور اخوت کا مجسم ہے۔ المسلم اخو المسلم، جس کی شر اور ایذا رسائی سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتا ہے۔ الذی یامن جار و بوائق الامور، لوگوں کے مال جان کا ضامن اور محافظ ہوتا ہے۔ المؤمن من امن الناس علی دمائهم و اموالهم، اور وہ اپنے دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، وہ بے ہدہ اور نفیات سے دور ہوتا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو باقی اعضاء بھی شریک غم رہتے ہیں۔ المؤمنون کجسد واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترجمانی یہ کی، بنی آدم اعضائے یک کرن، بنی آدم اعضائے یک کرن،
کہ در آفرینش زید جوہرن تو گز محنت دیگرہ بے غمی تو گز محنت دیگرہ بے غمی نہ شاید قیامت نہاد آدمی. سامعین محترم، حقیقی مسلمان جمعیت کا علم مردار ہوتا ہے. المؤمن للبنیان یشد بعضه بعضا. سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر حکومت کی سرمایہ و آفات کی حفاظت کرتا ہے. دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان تڑپتا ہے تو یہ بھی تڑپتا ہے، کوئی بھوکا رہتا ہے تو اس کی نیند بے حرام ہو جاتی ہے. وہ کیسا مسلمان ہے جو پیٹ بھر کر خواب سے آغوش میں مست ہو کر کھڑا کے رہتا ہے اور اس کا پڑوسی نانے جوڑے کے لیے ترستا رہے. ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. ایک ایسا عنوان ہے کہ اس کے لیے ذخیر کی دال بھی نہ کافی ہے، لیکن اس فلسفے کو خواجہ میر در نے دو مصروں میں یوں سمجھا دیا ہے: خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں میر ہم، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں میر ہم، سارے جہاں کا درد میرے جگر میں ہے، وما علینا الا البلاغ.